ذوالفقار علی بھٹو، تاریخ کا وہ سورج جو کبھی غروب نہ ہوا۔ تاریخ کے ماتھے پر کچھ ایسے نام رقم ہوتے ہیں جنہیں مٹانے کی ہر کوشش انہیں مزید معتبر بنا دیتی ہے۔ پاکستان کی مٹی نے آج تک ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا، بہتر اور باکمال حکمران نہیں دیکھا۔ ایک ایسی سحر انگیز شخصیت جس کی قابلیت کا لوہا دنیا نے مانا اور جس کی عوامی مقبولیت آج نصف صدی گزرنے کے بعد بھی ایک نسخہ کیمیا بنی ہوئی ہے۔ صرف 51 سال کی عمر میں وہ مقام پایا جو تاریخ کے بڑے بڑے سورماؤں کو نصیب نہ ہوا۔ 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ کے سیاسی افق پر سر شاہنواز بھٹو کے گھر وہ چراغ روشن ہوا جس نے آگے چل کر پورے ملک کو روشنی دینی تھی۔ ممبئی سے آکسفورڈ اور برکلے تک علم کے سمندر پار کرنے والا یہ نوجوان جب وطن لوٹا تو اس کے پاس صرف ڈگریاں نہیں بلکہ ایک بدلتے ہوئے پاکستان کا خواب تھا۔ بھٹو صاحب کی زندگی منفرد اعزازات کی ایک داستان ہے۔ وہ پاکستان کے وہ واحد سپوت ہیں جنہوں نے اقتدار کے ہر بلند ترین مینار کو چھوا۔ وہ کم عمر ترین وزیر تجارت بنے۔ ایک وقت وہ تھا جب ان کے مضبوط کندھوں پر بیک وقت 6 وزارتوں کا بوجھ تھا، اطلاعات سے لے کر ایندھن اور قدرتی وسائل تک۔ جنرل ایوب خان کے دور میں اگر کوئی مثبت پہلو نظر آتا ہے تو وہ بھٹو جیسا گھورے نایاب تھا جس کی بدولت آمریت کو بھی احترام ملا۔ 1964 میں ہلال پاکستان پانے والا یہ ہیرا جب 1966 میں جدا ہوا تو آمریت کا ستارہ گردش میں آ گیا اور بھٹو عوامی بلندیوں کی طرف پرواز کر گئے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جب قوم کے حوصلے لہو لہان تھے تب اس واحد سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑا۔ ریس کورس راولپنڈی کے عوامی سمندر کے سامنے اردو میں حلف اٹھا کر انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اب حکمرانی ڈرائنگ روم میں نہیں، عوام کے قدموں میں ہوگی۔ وہ ایٹمی پروگرام کے خالق تھے، وہ 1973 کے متفقہ آئین کے بانی تھے اور وہ شملہ معاہدے کے وہ فاتح تھے جنہوں نے میدان جنگ میں ہاری ہوئی بازی میز پر جیت کر ہزاروں مربع میل زمین اور 90,000 قیدی واپس لیے۔ لیکن جب ایک شاہین کی اڑان آسمانوں کو چھونے لگے تو گدھ سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ 9 اگست 1976 کو ہنری کسنجر کی دھمکی ہم تمہیں عبرت کی مثال بنا دیں گے ایک بین الاقوامی سازش کا اشارہ تھی۔ جب 5 جولائی 1977 کو ایک غاصب نے منتخب حکومت پر شب خون مارا تو بھٹو 37 اسلامی ممالک اور 77 ترقی پذیر ممالک کے چیئرمین تھے۔ وہ صرف پاکستان کے لیڈر نہیں، وہ تیسری دنیا کی آواز بن چکے تھے۔ مقدمہ قتل، جانبردانہ عدالت اور وہ متنازع فیصلہ جس نے عدلیہ کے دامن پر کبھی نہ دھلنے والا داغ لگا دیا۔ ترکی نے پناہ کی پیشکش کی، دنیا نے رحم کی اپیلیں کی، مگر اس مرد حر نے تختہ دار کو چومنا قبول کیا لیکن اپنی مٹی سے غداری نہیں کی۔ 4 اپریل 1989 کو اسے پھانسی دے کر ختم کرنے والوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ بھٹو کو ہمیشہ کے لیے امر کر رہے ہیں۔ موت برحق ہے مگر موت میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی گمنامی کے اندھیروں میں کھو جاتا ہے اور کوئی بھٹو بن کر صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ آج نصف صدی بعد بھی پاکستان کی سیاست بھٹو کی گرد گھومتی ہے، بے نظیر بھٹو سے بلاول بھٹو تک۔ یہی وہ جادو ہے جو آج بھی ووٹ بن کر برستا ہے۔ کرگسوں کے اس دیس میں بھٹو ہی وہ شاہین تھا جس کے پرواز سب سے بلند تھی۔ وہ جیا تو بادشاہ کی طرح اور جب مرا تو تاریخ کا امام بن گیا۔ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔